اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ صبح سے آپ مراسم عزاداری میں مشغول ہوں گے۔ گزشتہ پوری رات آپ نے عزاداری کی، شبیداری کی، اور آج صبح سے لے کر اب تک اور پھر رات کو پرسہ دینے کے لیے آپ جائیں گے۔ بالآخر جب آپ کا پرسہ تمام ہوگا تو آپ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جائیں گے اور گھروں پر واپس جانے کے بعد آرام سے سو جائیں گے، اطمینان کے ساتھ سو جائیں گے۔ لیکن عزاداران حسین کے بچوں سے کوئی پوچھے، حسین کی خواتین سے پوچھے، کتنا غریب ہے حسین کے ایک پہر میں پورا گھر اجڑ گیا۔ عزاداران حسین بعض مقاطع نے لکھا ہے کہ صبح عاشور حسین کی داڑھی کے بال ریشہ مبارک سیاہ تھے اور عصر عاشور میں حسین کی ریشہ مبارک سفید ہو چکے تھے۔ اتنے لاشیں حسین نے اٹھائے نا۔ عزاداران حسین کون کون سی مصیبت میں آپ کے سامنے بیان کروں، کتنے لہو حسین کے چہرے پر رومایا ہے۔ کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اور محمد کا لاشا، کتنے لاشیں صبح سے لایا حسین، اور بھوکا پیاسا اطمینان کے ساتھ خدا کی راہ میں کھڑا ہے، اطمینان کے ساتھ۔ اور عزیزو، وہ غربت کا وقت بھی آیا کہ جب حسین تنہا میدان میں کھڑا آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معیس یغیثنا، ہے میری کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا۔ عزاداران حسین، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب کافی دیر گزر گئی نا اور حسین کے خیموں سے کوئی باہر نہ نکلا تو میں سمجھا کہ شاید حسین کے سپاہی ختم ہو گئے، حسین کی فوج ختم ہو گئی ہے۔ کہا میں خیموں کے نزدیک ہوا کہ جا کر دیکھوں تو ایک عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک شخص تھا جو خیموں سے نکلنا چاہتا تھا اور کچھ بیویاں اس کا دامن پکڑ کر روک لیتی، والی کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، والی کس کے سہارے چھوڑ کر آتے ہو، چھوڑے جا رہے ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر اور دیکھا کہ جب یہ شخص نکلنا چاہتا تھا تو ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے اور اس نے آنے کے بعد دامن پکڑ لیا، بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ عزاداران حسین، حضرت زہرا کہتی ہے ذاکر میرے حسین کی رخصتی پڑھا کرو، میرا حسین بڑا غریب ہے، میرا حسین بڑا مظلوم ہے۔ عزاداران حسین جب نکلنا چاہتے تھے نا تو آواز دیے زینب نے، بھیا آہستہ، یبن زہرا ذرا آہستہ۔ حسین پلٹے، کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا، ایک کرتا حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا بھیا یہ وہی کرتا ہے کہ جب میری ماں چکیاں پیستی جاتی تھی اور تمہارے لیے کرتا سیدھی جاتی تھی۔ اماں نے یہ وصیت کی تھی جب زینب میرا لال میدان میں جائے نا تو یہ کرتا حسین کو دے دینا۔ حسین نے زیبتن کیا اور اسے حسین نے تار کرنا شروع کر دیا، چاک کرنا شروع کر دیا، پھاڑنا شروع کر دیا۔ زینب نے پوچھا بھیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے گا تو ظالم اشقیاء جہاں خیموں کو لوٹیں گے وہاں میرے لباس کو بھی لوٹنے کی کوشش کریں گے۔
عزاداران حسین ابھی پھر آگے بڑھے حسین، پھر زینب نے آواز دی یبن زہرا مہل میرا، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ، عزیز یہ مقدمہ بنا لو پھر شہادت پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ عزاداران سے نکلنے لگے تو پھر کہا حسین نے اب بہن اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھیا ماں کی ایک وصیت اور تھی۔ کہا کیا وصیت تھی؟ کہا بھائی ذرا اپنی گردن کو جھکاؤ، اپنی گردن کو جھکا دو۔ جیسے حسین نے اپنی گردن کو جھکایا تو جناب زینب نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا اور کہا اماں نے کہا تھا کہ جب میرا لال مقتل میں جائے نا تو زینب حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا، کیونکہ میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے کہ میرے بیٹے کو بے دردی سے ذبح کیا جائے گا۔ عزاداران حسین تو حسین نے بھی کہا ہوگا نا بہن زینب ذرا شانوں سے ابا تو ہٹاؤ، اپنی چادر اٹھاؤ تاکہ حسین بوسہ لے لے۔ تو زینب نے پوچھا ہوگا نا بھائی کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو حسین نے کہا ہوگا نا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ زینب میری شہادت کے بعد تجھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ عزاداران حسین اس غربت سے باہر نکلے خیمے سے، اس عالم میں زلجنا کے پاس آ کر کہتے زلجنا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے زلجنا تیری زحمتیں تمام ہو گئی، تو نے بڑی زحمتیں اٹھائی، تو نے بڑی مشکلات اٹھائی، حسین تیرا آخری سوار ہے، زلجنا مجھے مقتل میں لے چل۔ عزاداران حسین زلجنا پر حسین سوار ہوئے، زلجنا آگے نہیں بڑھتا، شاید زلجنا اپنی بے زبانی میں کہہ رہا مولا میں کیسے آگے بڑھوں، تیرے سینے پہ سونے والی، تیرے نازوں کی پلی، تیری منوں تو پیدا ہوئی بچی سکینہ میرے سموں سے لپٹ کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو لے کر مت جانا، زلجنا میرے بابا کو لے کر مت جانا، اب تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا چچا باپ بھی وعدہ کر کر گیا تھا۔ حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا باپ بیٹا نانا سے وعدہ کیا تھا وقت آ گیا وعدہ پورا کرنے کا۔ سکینہ کہتی ہے اچھا بابا روکتی نہیں ہوں، بابا روکتی نہیں، بس ایک آرزو پوری کر دو، ایک حسرت پوری کر دو۔ کہا میری لاڈلی کیا حسرت ہے؟ کہا بابا جانے سے پہلے ایک بار اپنے سینے پر سلا دو۔ نہیں معلوم بابا پھر یہ سینہ ملے گا یا نہ ملے گا۔ عزادارو حسین کربلا کی جلتی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، تسلیاں دینے لگے، تسلیاں دیتے دیتے سکینہ کی آنکھ لگئی۔ کیا کہا ہوگا حسین نے؟ یہی تو تسلیاں دی ہوگی نا بیٹا آج سے دنیا کا دستور بدل گیا، علی اصغر میرے سینے پر سوئے گا، سکینہ تو اپنی ماں کے پاس ہونا اور ماں کو تنگ نہ کرنا، جہاں سلا دے سو جانا۔ سکینہ کی آنکھ لگی ہے اور خواب سے بیدار ہو کر کہتی ہے بابا جائیے، بابا جائیے، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ حسین کہتے بیٹا ابھی تو روک رہی تھی اب جانے کو کہہ رہی ہو؟ کہا بابا ابھی میری آنکھ لگی تھی اور میں نے عالم غربت میں اپنی دادی زہرا کو دیکھا تھا اور میری دادی رو کر کہہ رہی تھی سکینہ سکینہ میرے حسین کو نہ رو، ارے فاطمہ بڑی بے چین ہے، میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ بابا اب جائیے، اس عالم میں حسین رخصت ہوا ہے اور حسین نے حملہ کرنا شروع کیا، حملہ کرتے جاتے ہیں اور آوازیں دیتے جاتے ہیں تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، آؤ حسین کی جنگ دیکھو۔ اور ایسا حملہ کیا ہے علی کے بیٹے نے، عمر سعد کا لشکر گھبرا گیا۔ عزادارو لیکن کتنا حسین لڑے گا، صبح سے پیاسا ہے، بھوکا ہے 3 دن کا، زخموں سے چور ہے، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور ہو کر زلجنا پر ڈگمگانا شروع ہوا تو عمر سعد نے حرملہ کو بلایا، حرملہ کوئی ایسا کام کر دے کہ حسین گھوڑے سے گر جائے۔ میں نے کہا تھا نا 3 تیر کربلا میں حرملہ نے چلائے تھے، اب یہ تیسرا تیر سن لو۔ جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور تھا، حرملہ کہتا میں نے تیر کو کمان میں جوڑا، میں حسین کا نشان
نشانہ لینا چاہتا تھا، لیکن کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں فاطمہ کے لال کا تیروں کا زخم نہ ہو، تلواروں کا زخم نہ ہو۔ حرملہ کہتا ہے میں کہ نشے میں جا کر بیٹھ گیا، حسین کا تعاقب کرتا رہا۔ جب کافی دیر گزری، سنو گے کیا ہوا؟ حرملہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کی پیشانی خالی ہے، میں نے تیر کو کمان میں جوڑا، حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ حرملہ کہتا ہے ادھر تیر حسین کی پیشانی پہ لگا، فاطمہ کا لال زلجنا پر نہ سنبھل سکا، حسین گھوڑے سے گرے۔ امام زمانہ کہتے ہیں ارے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جب گھوڑے سے گرا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ارے میں کہتا ہوں غور سے دیکھو تو کوئی ماں اپنی گود پھیلائے کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی آ میرے حسین، آ جا میرے لال، تجھے فاطمہ نے آج کے دن کے لیے پالا تھا۔ بس عزاداران حسین، حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزادار بس ایک روایت پھر شام غریبہ شروع کروں گا۔ ادھر حسین زلجنا سے گرے، زلجنا سے زمین پر آئے، زلجنا دیوانہ ہو گیا، کسی کو حسین کے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ یہ زلجنا کا کردار ہے، کسی کو حسین کے نزدیک نہیں آنے دیتا، جو آتا تھا زلجنا حملہ کرتا تھا۔ اور عزیزو ایک بار زلجنا حسین کے نزدیک آیا، اپنے منہ کو حسین کے بازو سے لگا کر ہلانا شروع کیا اور اپنی چاروں ٹانگوں کو پھیلا کر حسین کی طرف جھک گیا۔ کیا مطلب تھا؟ ارے یہی تو کہہ رہا تھا زلجنا، مولا تھوڑی سی ہمت کر لے حسین، تھوڑی سی ہمت کر لے اور میری پشت پر سوار ہو جا، ارے میں تجھے نکال کر لے جاؤں گا۔ عزاداران حسین، ادھر حسین کے سینے سے خون کا فوارہ بلند ہوا، زلجنا دوڑتا ہوا آیا، اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کی اور خیموں کی طرف دوڑا اور اپنے پیر پٹکتا ہے ارے میں اپنے سوار کو چھوڑایا، ارے میں اپنے بے سوار ہو کر آیا ہوں۔ عزادارو زلجنا کی آواز خیموں میں گئی ہے، بیویاں خیموں سے نکلی، زلجنا کو گھیر لیا۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے، اپنے منہ کو زلجنا کے منہ پہ رکھا، اپنی باہوں کو زلجنا کے گلے میں ڈال کر بس ایک سوال کرتی ہے، زلجنا اتنا بتا دے کہ جب شمر میرے بابا کو ارے ذبح کر رہا تھا کوئی تھا کہ کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا؟ کوئی تھا کہ کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا ہو؟ عزاداران حسین انہیں ادھر منادی ندا دیتا ہے، سنو گے کیا ہوا؟ جب حسین گھوڑے سے گرے، زینب گھبرا کر خیمے سے باہر نکلی، قلعہ زینبیہ پہ جا کر کھڑی ہو گئی کہ میرا ماں جایا نظر نہیں آتا۔ ایک نشے میں دیکھا کہ شمر حسین کے سینے پر سوار ہے۔ عزاداروں میں نے روایت پڑھی ہے کہ جب شمر حسین کے سینے پر سوار ہوا نا تو حسین نے غشی سے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا کہ میرے نانا نے سچ کہا تھا، ایک کتے کی شکل والا انسان جس کے بس کے نشان ہوں گے وہ مجھے قتل کرے گا۔ جیسے جملے کہے نا حسین نے، جان تو شمر نے کیا کیا؟ شمر نے حسین کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، حسین کے منہ پہ تماچا مارا، حسین کو پلٹ کر رکھ دیا۔ 13 ضربیں ماری ہیں، 13 ضربیں، جب پہلی ضرب لگی ہے آدم آئے ہیں چیخ کر وہاں پر چلے گئے، پروردگار میں برداشت نہیں کر سکتا، نوح آئے واپس چلے گئے، ابراہیم آئے واپس چلے گئے، سارے نبی آتے رہے جاتے رہے، جب آخری ضرب لگی ہے تو فاطمہ سرانے کھڑی ہے، حسین رو کر کہتے اماں سب چلے گئے، اماں اس غربت میں حسین کو چھوڑ کے نہ جانا۔ حسین اس دنیا سے رخصت ہوئے، عزاداران حسین خیموں کو جلانا شروع کر دیا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، زینب دوڑ کر سید سجاد کے خیمے میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے
بیٹا سجاد تم وقت کے امام ہو، بیٹا یہ مسئلہ حل کر دو کہ خیموں میں چل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ سجاد کہتے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جائیں۔ عزاداروں بیویاں خیموں سے نکلی ہیں، روایت کہتی ہے نو کے نیزے کی نوک سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہیں۔ عزاداروں بس وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سکینہ کے تماچے لگے، سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہے اور سکینہ روتی ہے، کربلا کے بد میں گھوم رہی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب اس بچی کا دامن جل گیا تو میں ہمدردی کی نیت سے آگے بڑھا اور میں نے کہا بی بی اگر تو اجازت دے دے تو میں تیرے دامن کی آگ کو بجھا دوں۔ سکینہ کہتی ہے خبردار میرے نزدیک نہ آنا، تو میرا نامحرم ہے، کہ میں احسان کرنا چاہتی ہوں۔ سکینہ کہتی ہے اگر تو احسان کرنا چاہتا ہے تو بس ایک احسان کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں جاتا ہے۔ کہتا بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ اپنے دادا سے کہوں گی دادا میرا بابا مارا گیا، دادا میرا بابا مارا گیا، میرا بھائی علی اکبر مارا گیا، دادا پھوپھی کے سر سے چادر چھل گئی۔ عزاداران حسین شام غریب آ گئی، غریبوں کی شام آ گئی۔ زینب نے سارے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ عزاداروں جب سارے بچے آ کر بیٹھ گئے تو ام کلثوم سے کہتی ہے بہن ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آتی، میرے بھائی کی نشانی نظر نہیں آتی، سکینہ کہاں ہے؟ کہا اچھا ام کلثوم تم فرات کے کنارے جا کے سکینہ کو دیکھو، میں اپنے بھائی حسین کے پاس جا کر دیکھتی ہوں۔ اب حسین کو اب سکینہ کو آواز دیتی جاتی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ ایک لاشے سے آواز آئی ارے بہن زینب ذرا آہستہ بولو، ابھی میری بچی سکینہ تھک کر سوئی ہے، ابھی میری بچی تھک کر سوئی ہے۔ زینب نے شانہ ہلا کر بچی کو اٹھایا اور ایک سوال کیا سکینہ اتنا بتا دے کہ لاش کو دو طرح سے پہچانا جاتا ہے، لباس کے ذریعے اور سر کے ذریعے، لیکن تیرا بابا اتنا غریب ہے، نہ لباس موجود ہے نہ سر موجود ہے، تو بیٹا تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ سکینہ رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں جب میرا دامن جل چکا تھا اور شمر تماچے مار رہا تھا تو میں اپنے بابا کو آوازیں دے رہی تھی بابا بابا مجھے بچا لو، تو اس لاشے سے آواز الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، حسین یہاں لیٹا ہے، تیروں کے سینے پہ تیر تھے، سکینہ سینے پہ نہیں سوئی تھی، اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ کر سو گئی۔ بس یہ آخری رات ہے، اس کے بعد سکینہ سوئی نہیں ہے۔ عزاداران حسین بیوی نے بچوں کو جمع کر لیا۔ عزاداروں یہ میں نے روایت علماء سے سنی ہے، علماء نے پڑھا ہے، ایک گھوڑے سوار آگے بڑھا آ رہا تھا اور آتے آتے جب نزدیک آئے نا تو علی کی بیٹی نے چوبے خیمہ اٹھائی اور آواز دے کر کہتی آنے والے رک جا، آنے والے وہی رک جا، اگر تو لوٹنے کی نیت سے آئے نا تو ہمارا سارا مال و اسباب لٹ گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اگر لوٹنا چاہتا ہے تو صبح آ جانا، ابھی ہمارے بچے تھک کر سوئے ہیں، ابھی حسین کے یتیم سوئے ہیں۔ وہ بڑھتا چلا آ رہا تھا، زینب کو جلال آیا، علی کی بیٹی کو جلال آیا، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کر کہتی ہے ارے تو نے سنا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں۔ عزاداروں جو علی کا نام سنا گھوڑا سوار اتر گیا، ارے بیٹی پہچانی نہیں، میں کوئی اور نہیں ہوں، تیرا بابا علی ہوں، میں تیرا بابا علی ہوں۔ اے میری بیٹی اب جو بابا کو دیکھا زینب کے سب بن ٹوٹ گئے، رو کر کہتی ہے بابا بائے ہو،
कुछ रोटियां लाई है। अज़ादारा ने हुसैन जैसे उनकी बीवी आई ना जनाब ज़ैनब ने बिठा लिया और बिठा कर कहती है उनकी ज़ौजा मैं तुझे पहले पुरसा देना चाहती हूँ, उनका पुरसा कबूल कर और हमें माफ़ कर दे कि हमारी तेरी मेज़बानी के लिए हमारे घर में पानी भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम तेरी मेज़बानी करते। उनकी ज़ौजा ने पानी दिया। आज़ादार हो जनाब ज़ैनब ने पानी लिया, कहा सकीना कहाँ है? सकीना को बोला, सकीना को बोला और सकीना को कहो पानी आ गया। जैसे ही सकीना के कान में आवाज़ गई पानी आ गया, दौड़ कर आकर कहती है फूफी अम्मा क्या मेरा चचा पास आ गया, क्या मेरा चचा पानी लाया है? आज़ादारा ने हुसैन सकीना को पानी दिया। बेटा तू छोटी है, पहले पानी तू पी ले। कहा नहीं फूफी अम्मा आप पी लो। ज़ैनब कहती है अरे सकीना दुनिया का दस्तूर है, जो छोटा होता है पहले उसे पानी दिया जाता है। सकीना ने कूजा लिया, मख्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब कहती है सकीना कहाँ चली? कहा